مسلمان کا قرآن پہ کتاب خدا ہونے کا ایمان ہے تو پھر قسم اٹھانا عبث ہے، اضافی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے قسمیں نہیں کھا رہا، بلکہ یہ قسمیں کسی عظیم ترین معرفت کے سفر کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہیں۔ یہ قسمیں در حقیقت وہ عظیم ترین تمہید ہیں کہ جو خدا کہنا چاہتا ہے اس کے لیے دیباچہ اور ابتدائیہ ہے۔ خدا سب سے پہلے سورج کی قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، صاحبان معرفت ہیں، صاحبان ذوق ہیں، ادبی ذوق رکھتے ہیں، مجھ سے 1000 درجے بہتر ان باتوں کو جانتے ہیں کہ اگر اللہ یہ 11 قسمیں اٹھا رہا ہے تو بالآخر ان میں ایک ترتیب ہونی چاہیے، ان کی ابوت کے اعتبار سے، ان کی عظمت کے اعتبار سے، ان کی جسامت کے اعتبار سے۔ جبکہ 11 قسمیں جن میں سورج کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے، زمین کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے، چاند کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے، آسمان کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے، نفس انسانی کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے، تو ان سب قسموں میں سے سب سے پہلے سورج کی قسم کو کیوں مقدم کیا؟ یہ سورج اسی سائبان جسے ہم آسمان کہتے ہیں، یہ نیلی چھت، اس کے نیچے جلنے والا ایک چراغ ہے۔ تو عظمت کے اعتبار سے آسمان بلندر ہے، لیکن بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سورج سے شروع ہو رہی ہے۔ سورج کے بعد پھر فوراً پروردگار نے دوسری قسم اٹھائی، وقت ضحیٰ۔ کیوں؟ سورج سے جو وقت بن سکتے ہیں ان کی 3 سے 4 قسمیں ہیں۔ مثلا ایک ہے وقت طلوع، یہ کون سا وقت ہے؟ جب سورج افق عالم پر نمودار ہوتا ہے اور اس کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے سطح زمین پر، اس وقت کو وقت طلوع کہا جاتا ہے۔ وقت طلوع کی قسم نہیں اٹھائی پروردگار نے۔ ایک وقت ہے جس وقت سورج ڈھلتا ہے، غروب کرتا ہے، پروردگار وقت غروب کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ اسی طرح سے زوال، یہ کون سا وقت ہے؟ جب سے آپ کی نماز ظہر کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلا ضروری نہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل بٹیرا ہو یا آپ کے پاس یہ گھڑی ہو آپ کے بازو پر، ممکن ہے کبھی آپ چکوال کے اطراف اکناف میں نکل جائیں، نہ گھڑی ہے، نہ موبائل سیل ہے، نہ وقت کا اندازہ ہے، نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ مسجد، نہ اذان کی آواز۔ کیسے تعین کریں گے کہ ابھی نماز ظہر کا وقت ہوا یا نہیں؟ تو آپ ایک ڈنڈے کو، چھڑی کو، شاخص کو زمین میں گاڑیں گے، اور جب اس کا سایہ ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد دوبارہ بڑھنے لگ جائے تو یہ وقت زوال ہے۔ نہ وقت طلوع کی قسم اٹھائی پروردگار نے، نہ وقت غروب کی قسم اٹھائی، نہ وقت زوال کی قسم اٹھائی۔ کس وقت کی قسم اٹھائی؟ ضحیٰ۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ زوال سے پہلے کا وقت۔ زوال کا وقت وہ ہے جب سورج کی روشنی کے ڈھلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کا وقت جب سورج نصف النہار پہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی صفحہ زمین کو پوری طرح سے اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور پوری قوت کے ساتھ زمین کو اپنی روشنی سے، کرنوں سے منور کر دیتی ہے۔ یہ وقت ضحیٰ ہے۔ کیوں وقت ضحیٰ کی قسم اٹھائی پروردگار نے؟ ہم دوبارہ پلٹتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ان الفاظ کے معنی درک کر لیں۔ تیسرے مرحلے میں پروردگار نے فرمایا والقمر، یہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تیسری قسم اٹھا رہا ہے۔ پہلی آیت میں 2 قسمیں، والشمس وضحاها۔ اب مہاجرین میں پڑھ رہا ہوں جہاں پہ مجھے 2 سال مسلسل آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، اس لیے اب میں تمہیدی باتوں میں اپنا وقت تلف نہیں کروں گا۔ اتنے رسا اور بیدار ذہن ہے کہ میرے ساتھ مجھ سے پہلے آگے چلتے ہیں تو پھر مجھے بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، پہلی آیت۔ دوسری آیت میں اللہ نے تیسری قسم اٹھائی، والقمر اذا تلاها۔ دیکھیے 11 قسمیں ہیں اور ان 11 قسموں میں سے 8 قسمیں مطلق ہیں، ان میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ سورج کی قسم بغیر شرط کے، ضحیٰ کی قسم بغیر شرط کے، آسمان کی قسم اس میں کوئی قید نہیں ہے، زمین کی قسم اس میں کوئی قید نہیں ہے، زمین کے بچھائے جانے کی قسم اس میں کوئی قید نہیں ہے، آسمان کے حسن بناوٹ کی قسم اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ 8 قسمیں مطلق ہیں، غیر مشروط ہیں، لیکن 3 قسمیں 11 میں سے یہ مشروط ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو مشروط ہے یہ چاند کی قسم ہے۔ ایسے نہیں کہ پروردگار نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر، نہیں، چاند کی قسم مشروط ہے۔ کب چاند کی قسم؟ جب اذا شرط ہے، تلاها جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، یہ پہلی قسم ہے جو مشروط ہے، مطلق چاند کی قسم نہیں ہے، مشروط ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت میں پروردگار نے چوتھی قسم اٹھائی، کیا فرمایا؟ والنہار اذا جلاها۔ یہ دوسری قسم چاند کے بعد یہ بھی مشروط ہے، دن کی قسم نہیں اٹھائی، فرمایا دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری قسم اٹھائی واللیل اذا یغشاها،
2 مرتبہ اس کا معنی ابھی ممبر سے عرض کر چکا ہوں. تیسری مرتبہ آپ فرمائیں گے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری باتیں پوری طرح سے میرے محترم سامعین تک پہنچ رہی ہیں. واللیل اذا یغشاها. اب آپ معنی فرما دیجئے. رات کی قسم جب, یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ دقت ہے, یہ بات قابل غور ہے, یہ قرآن ہے. 11 قسموں میں سے 10 قسموں کے ساتھ اللہ نے حال کی بات کی ہے. علماء کرام بھی تشریح فرمائے, خود آپ اہل علم اہل ادب عربی کا ذوق رکھتے ہیں. 11 قسموں میں 10 قسموں کے ساتھ حال کی بات کی ہے, اور 1 قسم کے ساتھ پروردگار فعل مضارع استعمال کر رہا ہے, مستقبل کی بات کر رہا ہے. وہ کون سی قسم ہے؟ لیل کی. یہ تیسری قسم جو مشروط ہے, جب اللہ نے رات کی قسم اٹھائی کیا فرمایا؟ واللیل اذا یغشاها. اور مجھے رات کی قسم جب وہ نہیں چھا جائے گی, مستقبل. اور پھر والسماء وما بناها, مجھے آسمان کی قسم اور اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم. یہ 2 قسمیں. پھر اگلی آیت میں 2 اور قسمیں, والارض وما طحاها, مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم. پھر 10ویں اور 11ویں قسم, نفس انسانی کی قسم, روح انسانی کی قسم, اور اس کے توازن کی قسم, اس کے اعتدال کی قسم. اب 2 جواب ہم نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس میں سے لینے کہ 11 قسموں میں سے 8 قسمیں مطلق ہیں, 3 قسمیں مشروط کیوں ہیں, یہ ایک بات. اور دوسرا سوال جس کا ہم مل کے جواب تلاش کریں گے وہ یہ کہ ان 11 قسموں میں سے 10 قسموں میں حال کی بات کی گئی ہے, صرف 1 قسم کے ساتھ پروردگار نے مستقبل کی بات کی ہے. اور پھر کیا فرمایا اگلی 3 آیتیں, تاکہ پہلی 10 آیتیں مکمل ہو جائیں. والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها. الہمہا الہام, یہ وحی کی قسم ہے, اور وحی بھی ایک طرح کا الہام ہے. البتہ وحی کی بحث بہت دقیق ہے اس لیے ہم اس طرف نہیں بڑھیں گے. فالہمہا, ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا کیا؟ فجورہا وتقواہا. فجور کو, یہ فجور کیا ہے؟ فاجر, فاجر, فجور, فجرا, یہ سارے کے سارے ایک خاندان کے لفظ ہیں. نماز فجر کو آپ فاجر کیوں کہتے ہیں؟ فجر کے وقت کو آپ مثلا ظہر کیوں نہیں کہتے؟ فجر کے وقت کو فجر, یہ جو نام رکھا گیا کیوں رکھا گیا؟ مفردات قرآن کی سب سے بہترین کتاب اہل تسنن اہل تشیع سب مانتے ہیں مفردات راغب. امام راغب اصفہانی نے اس کا معنی درج کیا ہے. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ فجرہ کا مطلب کیا ہے؟ فاجر کسے کہتے ہیں؟ فجور کیا ہے؟ امام حسین نے خود یزید کے لیے لفظ فاجر استعمال کیا ہے. جب مدینے میں آمنے سامنے دونوں کی ملاقات ہوئی تھی, جب یہ حج کے لیے آیا تھا, مکہ باپ نے اسے بھیجا تھا, پھر وہاں سے مدینہ چلا گیا اور مدینہ میں سے جو گول کھلائے, اور انہی میں سے ایک جو ملاقات ہوئی امام حسین کی. امام حسین جب اٹھے, جب یہ بات ہوئی, فرمایا کہ ہم نے آج تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, ہم بنو ہاشم ہر طرح کی خوشبو استعمال کرتے ہیں, لیکن آج جو خوشبو تم سے آ رہی ہے یہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی. کہا اے حسین مجھے لگتا ہے آپ ذوق نہیں رکھتے, یہ خوشبو جو میں لے کے آیا ہوں یہ اسپیشل شام سے اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے کے آیا ہوں. کیا تھا اس کے پاس؟ وہ ایسے برتنوں میں خاص شراب تھا. جب اس نے پیش کیا سید الشہداء اٹھے, اور جب اٹھے اور جو کلمات کے ان میں سے ایک لفظ فاجر ہے. یہ فاجر کیا ہے؟ فجرہ, فجور, فجر, اس کا مطلب مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے وسیع شگاف. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رات کی تاریکی کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے یہ وقت, اس لیے فجر کہلاتا ہے. فاجر کو فاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حسین ابن علی نے یزید کو فاجر کیوں کہا؟ فاجر وہ شخص کے جو دین, انسانیت اور دیانت کی رضا کو, چادر کو چاک کر دیتا ہے اپنے کردار سے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو. قد فعل ماضی پہ آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے یقیناً, اور یہی لفظ جب فعل مضارع پہ آ جائے پھر تقلیل کا معنی دیتا ہے, یعنی کبھی کبھی. یہاں ماضی ہے. قد افلح, بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا. من زکاہا, یہ زکا کیا ہے؟ زکا جو زکی, تزکیہ, زکات, زکی, یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے نمو, نشو, پستی سے بلندی کی طرف سفر کا آغاز. زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ زکاہا یعنی انسان پستی سے بلندی کی طرف اٹھتا ہے, پرواز کرتا ہے. کامیاب ہو گیا وہ جس نے کمال کی طرف سفر کا آغاز کر دیا.
چونکہ انسان دو طرح کے سفر کرتا ہے، ایک مرتبہ افق میں، ایک مرتبہ عمود میں۔ یہ جو سفر افق میں ہم طے کرتے ہیں اسے ہم ترقی کہتے ہیں، ارتقاء، اور جو سفر انسان عمود میں کرتا ہے بلندی کی طرف اسے ہم کمال کہتے ہیں۔ ترقی اور کمال دو الگ چیزیں۔ اللہ نے انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، پروردگار نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا۔ ترقی کیا ہے؟ اگر مادی امور میں آپ پیش رفت کر رہے ہیں، آپ نے بڑی جائیداد بنا لی، زمینیں خرید لی، پلاٹ خرید لیے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی، بڑا سا گھر بنا لیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کمال یا ترقی؟ یہ ترقی ہے۔ اگر آپ کے عہدے میں اضافہ ہو گیا، آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو گیا، آپ کے پاس ڈالرز کی مقدار میں اضافہ ہو گیا، آپ کے گھر میں سونے کی مقدار میں اضافہ ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ترقی کرے تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے تب بھی انسان ہے۔ پروردگار نے انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، غاروں میں بھی رہتا رہا، کوٹھیوں میں بھی رہ رہا، فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ انسان کی انسانیت کا جزو اصلی اور رکن رکین کیا ہے؟ کمال۔ کمال مادی امور میں نہیں ہوتا، کمال ہمیشہ روحانی امور میں ہوتا ہے۔ جب کسی کا علم بڑھتا ہے، تقوی، بصیرت، آگاہی، شعور، حیا، عفت، پاک دامنی، استقامت، صبر، جرأت، شجاعت، سخاوت، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، جیسے جیسے اس کی روح میں اضافہ ہوتا ہے، اب یہ پستی سے اٹھ کر بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ کمال ہے۔ پروردگار نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا، اور کمال کے سفر کے آغاز کا نام تزکیہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے پستی سے بلندی کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔ تزکیہ، بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں یعنی خود کو پاک کر لینا، یہ بھی درست ہے لیکن یہ مجازی معنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال کے سفر کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنا باطن پاک نہ کرے، اپنے رزق کو پاک نہ کرے، اپنے مال کو پاک نہ کرے، تب تک وہ سفر کمال کا آغاز نہیں کر سکتا۔ اس لیے لفظ زکاہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب۔ خوابہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ عمارت اگر آپ اپنی بنائی ہوئی عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے گرانا شروع کر دیں، برباد کریں، اسے کہا جاتا ہے خوابہ۔ یعنی اللہ نے انسانیت کی طرف جو تمہیں ہدایت دے کے بھیجا، خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ چونکہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کون بنائے گا؟ سالک بھی خود ہیں، مسلک بھی خود ہیں، سلوک بھی خود ہیں، جادہ بھی خود ہیں، راہی بھی خود ہیں، منزل بھی خود ہیں، خود ہی بن رہے ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں۔ تو جب انسان خود اپنی تصویر اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوتا ہے، جب خود ہی اپنے آپ کو خراب کرنا شروع کر دے، برباد کرنا شروع کر دے، اپنی شکل، اپنے قیافے کو، اپنے روح، اپنے وجدان کو، اپنے شعور، اپنی شخصیت، اپنی حیثیت، اپنی انسانیت کو جب تباہ کر دے اپنے ہاتھوں، اس کے لیے لفظ خوابہ استعمال ہوتا ہے۔ قد خواب من دساہا۔ یہ خرابی کیسے ہوتی ہے؟ من، جب انسان دساہا، گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ آئیے اب پھر پلٹتے ہیں۔ 7 قسمیں، 11 قسمیں 7 آیتوں میں، 8 مطلق، 3 مشروط، اور 10 قسموں میں پروردگار نے حال کی بات کی، 1 قسم میں پروردگار نے مستقبل کی بات کی۔ آج کی حد تک بس ہم اسی ایک سوال کا جواب تلاش کریں گے، ورنہ قرآن کی یہ سورہ اپنے اندر معارف، مطالب، معانی کا ایک انبار اور ایک اعجاز رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے شمس کی قسم اٹھائی، سورج کی قسم نہیں اٹھائی۔ اب سوال یہ کہ ان 11، جیسے میں نے کسی اور سورہ کی تفسیر میں آپ کے شہر چکوال میں ان کا رب بیان کیا تھا، خود قرآن حکیم کے طالب علم کا جو قرآن پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پہلا فریضہ یہ کہ قرآن کو اس زاویے سے پڑھے، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کی آیات میں، قرآن کی صورتوں میں حق تعالیٰ نے ایک عجیب ربط اور نظم کو رکھا ہے، ہر آیت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے آپ بیچ میں سے ایک آیت کو ہٹائیں گے، خود آپ کو تسلسل نہیں محسوس کر سکتے۔ اب آئیے ان 11 قسموں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ سورج کی قسم اٹھائی، پھر وقت ضحیٰ کی، چلیں یہ رب تھوڑا سمجھ میں آتا ہے۔ سورج کے بعد پھر چاند کی قسم اٹھائی، پھر پروردگار نے دن کی قسم اٹھائی، در حالی کہ اب قرآن اٹھائیے، خود سورہ مبارکہ لیل، باقی صورتیں اٹھا لیجیے۔ پروردگار نے جب دن اور رات کی بات کی تو رات کا ذکر پہلے کیا، دن کا ذکر، لیکن یہاں ترتیب بدل دی۔ خدا مزاج رکھتا ہے؟ نہ، خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے۔ خدا کیا مزاج نہیں پایا جاتا کہ کبھی ایک کو پہلے رکھ دے، کبھی دوسرے کو پہلے رکھ دے؟ تو کیوں سورہ مبارکہ شمس میں پروردگار نے دن کو پہلے رکھا، رات کو بعد میں رکھا؟ مجھے دن کی قسم، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور پھر مشروط رکھا، اور پھر وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ۔ آسمان کا سورج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رات کا سورج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دن کا چاند کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ زمین کی بناوٹ کا رات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان 11 قسموں کا آپ رب تلاش کیجئے۔
اور ضروری نہیں کہ ابھی کریں, آپ جا کے جب یہاں سے تشریف لے جائیں قرآن کھولیں, پھر رب ڈھونڈیں آپ. اور اگر رب نہ ہو تو قرآن کی فصاحت, قرآن کی بلاغت, قرآن کا بیان, قرآن کا اعجاز زیر سوال چلا جائے گا کہ پروردگار جو خالق ہے فصاحت و بلاغت کا بے ربط گفتگو کر رہا ہے. ممکن نہیں خاکم بدہن. پہلی بات کہ ان 11 قسموں کا آپس میں کیا ربط ہے, اور دوسری بات پروردگار جس ایک بات کے لیے یہ 11 قسمیں اٹھا رہا ہے اس ایک بات کے ساتھ ان 11 قسموں کا تعلق کیا ہے. کون سی بات کر رہے پروردگار؟ نفس انسانی کے تزکیہ کی. تو نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ زمین کا کیا تعلق ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیے. نفس انسانی کے ساتھ چاند کا کیا تعلق ہے؟ انسانی نفس کی طہارت, نمو, کمال اور تزکیہ کے ساتھ سورج کا کیا تعلق ہے؟ ان قسموں کا آپس میں ربط, اور ان 11 قسموں کو اس ایک بات کے ساتھ ربط تلاش کرنا ہے قرآن کے طالب علم کو جس کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اگر اب تک میرے ساتھ اب سفر میں شریک ہیں تو خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیے. اب وقت تیزی سے سمٹ رہا ہے, اس لیے میں گفتگو کو بھی کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی سمیٹوں اور آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہ دوں. مجھے سورج کی قسم, اس کا مطلب یہ کہ جب تک ہم ظاہر قرآن پر رکے رہے تب تک ہم ان قسموں کے درمیان ربط تلاش نہیں کر سکتے, اور تب تک قرآن کی فصاحت و بلاغت و اعجاز زیر سوال ہے. لا محالہ ہمیں بطن قرآن کی طرف بڑھنا پڑے گا, اس لیے کہ جس ہستی پر قرآن اترا ہے اس ہستی نے قرآن کے تعارف میں کیا فرمایا؟ لہو ظہر و بطن. اس قرآن کا ایک ظاہر ہے, اس قرآن کا ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. اس کا ظاہر بڑا خوشنما ہے, بہت زیبا ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. قرآن عقل انسانی کو باطن کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اور ڈھونڈو کیا ربط ہے, تاکہ پروردگار جس عظیم نقطے کی طرف ذہن بشر کو, عقل بشر کو, شعور انسانی کو متوجہ کرنا چاہتا ہے, انسان سمجھے کہ خبردار سورج سے مراد یہ سورج نہ لینا, ورنہ قیامت تک رب تلاش نہیں کر پائے گا. چاند سے مراد یہ چاند نہ لینا, زمین سے مراد یہ زمین نہیں ہے, ورنہ رب نہیں ملے گا. سورج سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کو کافی سمجھا تو قیامت تک سورج سے مراد نہیں سمجھ پائیں گے, قیامت تک ان آیتوں کے درمیان رب تلاش نہیں کر پائیں گے. اس لیے ختمی مرتبت نے قرآن کے معلم اتارے, جن میں سے قرآن کے وارث امام صادق, جن سے حدیث نقل کی اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ شمس میں شمس سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ اور چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں. اب اس چراغ کو لے کر اگر سورج سے مراد پیغمبر ہے اور چاند سے مراد علی ہے تو آئیے آپ دوبارہ اس سورہ کا معنی شروع کیجئے. والشمس وضحاها, مجھے محمد مصطفیٰ کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم. جتنا معنی ہوا بات نہیں اتنا کریں گے پھر واپس آئیں گے. اور مجھے علی ابن ابی طالب کی قسم. اگلے ٹکڑے کا کیا معنی کریں؟ اذا تلاہا, سورج کے ساتھ تو اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی, ضحیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی, لیکن جیسی چاند کی بات آئی خدا نے ساتھ میں قید ذکر کر دی. چاند کی قسم کب؟ جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. اب مولوی کی مرضی ہے وہ علی کو چوتھا نمبر دے, ملنگ کی مرضی ہے وہ علی کو پہلا نمبر دے, لیکن قرآن فرماتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ ہے وہاں علی ابن ابی طالب ہے. والقمر اذا تلاہا, یعنی مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل کی قسم. اب آئیے پلٹ کے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا, مجھے محمد مصطفیٰ کی قسم, مجھے وقت ضحیٰ کی قسم, اور مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل کی قسم. لیکن یہ درست نہیں ہے کہ آپ 11 میں سے 2 قسموں کا باطنی معنی لیں اور باقی 9 کا ظاہری معنی لیں. یا تو سب کا باطنی معنی لیں یا سب کا ظاہری معنی لیں. اگر سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں, چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں, تو پھر ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ دوبارہ ابو جعفر یعقوب کلینی نے, عجیب یہ ہے کہ اصول کافی میں یہ روایت ذکر کی امام صادق سے, کہا یہ وقت ضحیٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام صادق کہ پروردگار نے میری دادی سیدہ زہرا کو 3 نور عطا کیے, ایک نور سفید, ایک نور زرد, ایک نور سرخ. نور زرد وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے اور نور سرخ وقت غروب ظاہر ہوتا ہے, اور نور سفید وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے.
नूर ज़र्द से मुराद नूर नबूवत है, और नूर सुर्ख से मुराद नूर विलायत है, और नूर सफेद से मुराद नूर इस्मत और तहारत है। और ये नूर सफेद जो वक्त ज़ुहा जाहिर होता है, ये नूर मेरी दादी फातिमा ज़हरा का नूर है, और अल्लाह ने मेरी दादी फातिमा ज़हरा के नूर को नूर ज़र्द और नूर सुर्ख के दरमियान इसलिए रखा कि अगर मेरी दादी फातिमा ज़हरा के नूर को दरमियान से हटा दिया जाए तो न नूर नबुव्वत बचता है न नूर विलायत बचता है। वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। अब इन दो आयतों का माना कर सकते हैं। पहली तीन कसमें हमारे रोशन हो गई। मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, मुझे जमाल फातिमा की कसम, मुझे अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत बिला फासिल की कसम, और वन्नहार इज़ा जल्लाहा, मुझे दिन की कसम। ये दूसरी कसम है जो मशरूत है। दिन को मुतलक नहीं छोड़ा, इसका मतलब आम दिन नहीं है। परवरदिगार अक्ल बशर को किसी खास दिन की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। मुझे दिन की कसम जब वो पूरी तरह से मुतजल्ली हो जाता है। ये कौन सा दिन है? जब बात शम्स की हो रही है, जब बात कमर की हो रही है, तो ये करीना हालिया खुद मौजूद है। जैसे शवाहिद तंजील में इमाम हस्कानी ने बयान किया है कि शम्स से मुराद क्या है, कमर से मुराद क्या है, और फिर इसके बाद दिन से मुराद क्या है। मुझे दिन की कसम जब ये पूरी तरह से मुतजल्ली हो जाएगा। अब रब तलाश कीजिए, सूरज और चांद, और अब बात हो रही है दिन की। सूरज से मुराद पैगंबर, चांद से मुराद अली। अब अगला सवाल पूछूं यहां मुहाजिरीन के अहले इल्म, अहले दानिश, अहले मारिफत, अहले अदब, अहले ज़ौक़ से कि परवरदिगार ने क्यों पैगंबर को सूरज का और क्यों अली को चांद का? मगर क्या परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफ़ा को चांद नहीं कह सकते थे? अली को सूरज कह देते? क्यों खत्मी मतबत को सूरज का? क्यों अली इब्न अबी तालिब को परवरदिगार ने, बस खत्म कर रहा हूं, आपकी ज़ामतों को तमाम कर रहा हूं, अली को चांद का? क्यों? सूरज अपनी रोशनी में इस कुर्रे आलम में मुस्तकिल है, बिज़ात है। सूरज न किसी सितारे से रोशनी लेता है, न किसी सियारे से कसब ज़िया करता है। सूरज अपनी रोशनी में खुद मुस्तकिल है, बिज़ात है। किसी सितारे ने सूरज को रोशन नहीं किया, किसी सियारे ने रोशन नहीं किया। परवरदिगार ने ज़ात खत्मी मर्तबत को सूरज से तशबीह दी। क्यों? कि मेरे मोहम्मद ने किसी दूसरे इंसान से कसब फैज़ नहीं किया, किसी इंसान से इल्म हासिल नहीं किया, किसी इंसान से मारिफत हासिल नहीं की। ज़ात मुस्तफ़ा कमाल महज़ है, और इस कमाल महज़ का मंबा ज़ात परवरदिगार है। ज़ात खुदा ने ला मुतनाही इल्म, ला मुतनाही मारिफत, तमाम सिफ़ात कमाल को अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा में रखा, इसलिए सूरज के साथ तशबीह दी। और चांद खुद रोशनी में मुस्तकिल नहीं है, चांद सूरज से कसब ज़िया करता है, सूरज से रोशनी लेता है। जो इल्म मुस्तफ़ा के पास है वही इल्म मुर्तज़ा के पास है, जो मारिफत इधर है वही मारिफत इधर है, जो मकाम इरफान यहाँ है वही मकाम इरफान यहाँ है। जर्रा बराबर फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ एक है कि ज़ात मुस्तफ़ा ने ये नूर मारिफत खुद खुदा से हासिल किया, और अली इब्न अबी तालिब ने बिलवास्ता लिया खुदा से, मोहम्मद के वसीले से। जो मोहम्मद के पास है वही अली के पास है, लेकिन अली ने मोहम्मद से लिया, इसलिए कुरान ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को सूरज से तशबीह दी, अली को चांद से तशबीह दी। पैगंबर सूरज, अली चांद। लेकिन अली कब चांद है? जब पैगंबर के साथ खड़े हो। ये सूरज और चांद होना निस्बी है, लेकिन यही अली जब हसन के साथ खड़े होंगे, अब अली सूरज है और हसन चांद है। आज शब शहादत मंसूब है हजरत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा से। इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा की ज़ियारत में आप एक जुमला पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, ए सूरजों के सूरज। आइए मिलकर तलाश करें कि इमाम की ज़ियारत में इस्तेमाल होने वाले इस लफ्ज़ का मफ़हूम क्या है। सूरजों का सूरज क्या मतलब है? परवरदिगार हमें क्या समझा रहा है? अली चांद है, कब? जब पैगंबर के साथ हो। लेकिन अली चांद भी है, सूरज भी है। जब पैगंबर के साथ हो अब चांद है, जब हसन के साथ हो अब अली सूरज, हसन चांद। हसन चांद भी है, सूरज भी है। कब चांद है, कब सूरज है? हसन जब अली के साथ होंगे, इस निस्बत से हसन चांद है। और जब हसन हुसैन के साथ खड़े हो अब चांद नहीं है, अब सूरज है। हुसैन सूरज भी है, चांद भी है। चांद कब है? जब हसन के साथ हो। और सूरज कब है? जब अली ज़ैनुल के साथ खड़े हो। इसी तरह से आगे आ जाइए, इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा, पिछले आइम्मा की निस्बत, इमाम मूसा कासिम की निस्बत ये चांद है, क्योंकि नूर मारिफत इस वसीले से इन तक पहुंचा। और अगले जो नजूम है, जो चांद है, उनके लिए इमाम रिज़ा की शख्सियत सूरज है। और वो सारे सूरज और सारे चांद जो दिन मुंतखब किया गया इनकी तजल्ली के लिए, जिस दिन इन सब की विलायतों का ऐलान किया गया,
پروردگار ایک سورج اور ایک چاند کی بات کرنے کے بعد اب اس دن کا ذکر کر رہا ہے جس دن سب سورجوں کی ولایتوں کا اعلان ایک ساتھ کیا گیا. وہ روز غدیر ہے. فرمایا واللیل والنہار اذا جلاہا، یعنی مجھے روز غدیر کی قسم. اور غدیر میں جہاں سارے سورجوں کا ذکر ہوا وہاں پر امام زمانہ کی غیبت کا ذکر بھی ہے. آیات غدیر کو آپ دیکھ لیجئے جو خدا فرما رہے فلا تخشوہم وخشون. فرمایا اليوم اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے ساری نعمتیں تمام کر دی. اور ورضیت لکم الاسلام دین. اور کیا فرمایا فلا تخشوا اليوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. غدیر کے دن کافر مایوس ہوا. کیوں؟ فلا تخشوہم، اے رسول اب ان سے نہ ڈرنا، اے مسلمانوں اب کافروں سے نہ ڈرنا. اس لیے کہ جب علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث دین کو عطا ہو جائیں اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وخشون، مجھ سے ڈرو. اب سید احمد شاہ صاحب ہیں اور پروردگار انہیں سلامت رکھے. اب ایک ذمہ دار شخصیت ہے. مثال کے طور پر جب ہم آپ کے شہر تلگنگ میں کیا نام ہے چکوال میں داخل ہوں اور مہاجرین امام بارگاہ کے قریب آئیں تو مثلا جو ہمارے ساتھ گاڑی چلانے والا فرد ہے وہ کسی مومن کی گاڑی سے ٹکر مار دے یا کسی مومن کو زخمی کر دے تو اب ظاہر ہے کہ باقی مومنین اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تو انہیں غصہ آنا ایک فطری بات ہے. وہ سب غصے میں آئے کہ آپ کیسے عالم ہیں، کیسے ذاکر ہیں کہ آپ ایک طرف مجلسیں پڑھتے ہیں. تو اتنا نہیں پتا کہ آپ دیکھ کے چلیں، خیال رکھیں، کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی جان کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ نے زخمی کر دیا، آپ غصے میں. آج تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن آئندہ چکوال کا رخ نہ کیجیے گا. مثلا آپ کی شخصیتیں بہت بالاتر ہیں، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، فلسفہ مثال صرف تقریب ذہن ہے تاکہ بات پہنچ جائے. تو اب سب سے ظاہر ہے خوفزدہ ہو گئے اور طے کر لیا کہ چکوال آئندہ نہیں آئیں گے. اور سید فون کر کے کہیں کہ نہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سب میرے عزیز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، آپ مطمئن رہیں، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈریں. توجہ فرمائی آپ نے، یعنی سب کے لیے ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی ایک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈریں. یہ کیسی ضمانت ہے کہ کسی سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں. بات وہی پہ پروردگار نے روز غدیر فرمایا اليوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈرنا. وخشون، مجھ سے ڈرنا. کیا مطلب؟ مجھ سے ڈرنا یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا، میرے بنائے ہوئے اصولوں سے ڈرنا. اور میری سنت یہ ہے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قانون کی خود بھی مخالفت نہیں کرتا. اور میرا اصول کیا ہے کہ جب میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. اور میرے پاس جتنی نعمتیں تھیں ساری کی ساری میں نے تمہیں غدیر میں عطا کر دی. اتمم تو کیا مطلب؟ نہ مکمل نہیں ہے، یہ باریک بات، اس پہ غور فرمائیے. اتمم تو تمام. اگر میں بات سمجھاؤں جو آپ نے کہی تو شاید زیادہ بہتر پہنچ جائے. آپ چکوال سے جاتے ہیں زیارات کے لیے؟ نہیں جاتے. جاتے ہیں ایران، جاتے ہیں عراق، جاتے ہیں شام، جاتے ہیں. آپ کے یہاں چکوال میں گھر میں آپ کی خواتین مائیں بہنیں آپ کی ازواج وہ آپ کے لیے روٹیاں بناتی ہیں، لیکن ایران میں عراق میں گھر میں روٹی نہیں بنتی. وہ باہر تندور ہوتا ہے، وہ لوہے پہ بناتے ہیں، بجری پہ بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں پہ بناتے ہیں. بربری ہے، لواش ہے، سنگک ہے، مختلف قسم کی روٹیاں آپ لے کے آتے ہیں. کبھی ایسے ہوا کہ آپ لائن میں کھڑے ہوں، ایک طرف خواتین کی لائن ہوتی ہے ایک طرف مردوں کی، تو آپ لائن میں کھڑے ہوں، جب آپ کی باری آئے تو روٹی ختم ہو جائے؟ ہوا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے ساتھ ہوا ہے کیونکہ چند سال رہنے کا موقع ملا تو ہوا ایسے کہ جب کئی مرتبہ باری آئی، کھڑے گھنٹے سے آدھے گھنٹے سے، جب باری آئی تو روٹیاں ختم ہوگی. اب نان بھائی کیا کہتے ہیں؟ حاجہ کا تمام شو، خلاص یلا ختم ہوگی، اب جائیے تمام شو. روز غدیر پروردگار نے مسلمانوں سے یہی کہا یلا خلاص تمام شو، میرے پاس جتنی نعمتیں تھیں ساری کی ساری میں نے تمہیں دے دی. یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ یہ چیزیں واضح ہیں. نعمت سے کھانا پینا نہیں ہے، ورنہ جو نعمان بن ثابت کے ساتھ امام صادق کی گفتگو ہوئی تھی، امام صادق نے پوچھا تھا بتاؤ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. کہ اس سے کیا سمجھے ہو؟ کہ یہی کہ اگر کوئی ہمیں خدا جو دے گا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، پوچھے گا قیامت کے دن. کہ اچھا امام نعمان بن ثابت یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دے، کھانا کھلائے، بہترین کھانا پیش کرے، بہترین مشروبات دے، پھل دے، اور اس کے بعد جب تمہیں رخصت کرے گھر سے تو بہترین پارچے کپڑے دے کے آپ کو تحائف دے کے رخصت کرے،
بڑی عزت کے ساتھ. لیکن اس کے بعد تم جہاں بھی ملو, کسی چوک میں, چوراہے میں, گلی میں, تو تمہیں روک کے پوچھنا شروع کر دے سب کے درمیان, بتاؤ تمہیں میں نے اپنے گھر میں کیا کیا کھلایا تھا, کھانے میں پینے میں کیا کیا دیا تھا, اور پہننے کے لیے میں نے تمہیں کون سے کپڑے دیے تھے, بتاؤ. ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہ یہی سوچوں گا بہت کمزرف ہے, بہت کمینہ آدمی ہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ خدا دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں دے کھانے پینے پہننے کے لیے, اور جب قیامت کے دن جاؤ تو لائن میں کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دے کہ بتاؤ تمہیں کھانے کے لیے میں نے کیا کیا دیا تھا, پینے کے لیے کیا کیا دیا تھا, کہ پھر بتائیے وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ, وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. روز غدیر پروردگار نے, جیسا میں نے کبھی یہاں پر غدیر بیان کیا تھا, روز غدیر صرف امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے. روز غدیر علی سے لے کے مہدی تک سب کی ولایت کے اعلان کا دن ہے, سب کا ذکر ہوا ہے. اور خطبہ غدیر میں ختمی مرتبت نے امام علی کے بعد سب سے زیادہ ذکر امام زمانہ کا فرمایا. اور یہ جو فرمایا کہ الجوم اتممت علیکم نعمتی, آج کے دن نعمتیں تمام کر دی, جس کی میں نے آپ کو مثال دی, یعنی میرے پاس جو کچھ تھا سب کا سب تمہیں عطا کر دیا, علی سے لے کے مہدی تک. اور ساتھ کیا فرمایا؟ فلا تخشوہ, ایسے وارث آنے کے بعد ہم تمہیں کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وخشون, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو, یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرو. اور میرا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے قانون کی نفی نہیں کرتا, اور وہ یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اسے واپس لے لیتا ہوں. خدا نے علی سے لے کے مہدی تک اپنی سب سے بڑی نعمتیں بشر کو عطا کی, لیکن بشر نے کیا سلوک کیا؟ امام علی کے ساتھ زندگی میں 25 سال تنہائیوں میں خون کے آنسو روتے رہے, 5 سال کے لیے حکومت میں آئے اور 3 جنگوں میں الجھا دیا گیا. ڈھونڈیے تاریخ بشر میں, آج دہشت گردی ہوتی ہے مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, عبادت گاہوں میں. پہلی مرتبہ مسجد کے اندر نماز کی حالت میں, حالت سجدہ میں, محراب عبادت میں کسے شہید کیا گیا؟ کب جنازہ اٹھا امام علی کا؟ آدھی رات کی تاریکی میں. کتنے افراد تھے؟ 10 سے کم تھے, 9 افراد تھے. اور ہارون الرشید کے زمانے تک کسی کو امام علی کی قبر کا بھی نہیں پتا تھا. کیوں؟ مخفی رکھا معصومین نے, کہیں دشمن نقصان نہ پہنچائے, بے حرمتی نہ کرے. امام علی کے بعد پھر امام حسن, کیا سلوک کیا دوسری نعمت کے ساتھ امت نے؟ ڈھونڈیے تاریخ بشر میں ایسا جنازہ جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر پلٹ کے آیا ہو. دشمن کے جنازے کے ساتھ بھی وہ توہین نہیں کی جاتی. 70 تیر پہ وز تھے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں. امام حسین کے ساتھ کیا کیا امت نے؟ میدان میں کھڑے ہو کے حل میں ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرتے رہے. امت نے کیا سلوک کیا؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا علی اصغر جیسے بچوں کو, شش ماہے کو شہید کیا. چوتھے امام, کسی امام کی امامت کا آغاز یوں نہیں ہوا جیسے سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا. 35 سال مسلسل خون کے آنسو بہاتے رہے. امام محمد باقر, امام جعفر صادق کے گھر کو 3 مرتبہ امت نے آگ لگائی. کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا؟ وہ سینہ جو علوم معارف کا خزینہ تھا, گنجینہ تھا, کیا ہوا؟ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے امام صادق کے دہنے مبارک سے آئے. یہ صلہ دیا امت نے. جب مسلسل 35 سال مسجد نبوی میں دنیا کی سب سے بڑی عظیم درسگاہ قائم کی, امت کو باشعور بنایا. کیا سلوک کیا امت نے؟ امام موسیٰ کاظم آپ کے فرزند, ڈھونڈیے تاریخ بشر میں کوئی ایک جنازہ جسے زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑ کر قبر میں اتارا گیا ہو سوائے امام موسیٰ کاظم کے. کیا حال کیا امت نے؟ امام رضا پردیس میں شہید ہو گئے, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری. آپ نے بہت سارے افراد, خود سید کی میں نے بات کی, شاید 100 کے قریب سن ہو ان کا, 70 80 90 سال کے قریب ہو. آپ امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری کی عمروں کو جمع کریں. امام محمد تقی کی کل عمر 25 سال ہے. یہ کوئی عمر ہے شہادت کی, دنیا سے جانے کی؟ امام علی نقی کی کل عمر 40 سال ہے. امام حسن عسکری کی کل عمر 29 سال ہے. 3 ائمہ کی عمر ملائیں تب ہمارے درمیان جو بزرگ بیٹھے ان کی عمر بنتی ہے. اور امام زمانہ کی امامت کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ کی والدہ معظمہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا جب امام زمانہ کو تلاش کیا جا رہا تھا, جس کے بعد خود آپ کی والدہ معظمہ کی شہادت ہوئی. صرف ثانیہ زہرا کو اسیر نہیں کیا گیا, امام زمانہ کی والدہ معظمہ کو اسیر کر کے لے کے گئے. تماچے لگے. خدا کی نعمتوں کے ساتھ پروردگار نے مسلسل علی سے لے کے امام حسن عسکری تک اپنی نعمتیں بھیجی امت کے درمیان. امت نے ناقدری کی. خدا نے فرمایا پہلے میرے یہ راہبر, میری نعمتیں, یہ امام تمہیں میدان میں بلاتے رہے, تم نہیں آئے. اب یہ میری آخری حجت, میرا آخری نائب, میرا آخری جانشین, یہ خلیفۃ اللہ فی الارض امام زمانہ, اسے میں بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا. پہلے یہ بلاتے رہے, تم نہیں آئے, اب تم بلاتے رہو گے. میں اپنے آخری جانشین کو نہیں بھیجوں گا جب تک تم میں صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی. یہ میرا آخری ذخیرہ ہے, اسے میں بے قدروں کے سپرد نہیں کروں گا. یہ آیات غدیر ہیں. اب پلٹ کے آئیے سورہ مبارکہ شمس میں, آخری جملہ عرض کروں, وقت ختم ہو گیا. والنہار اذا جلاہا, یہ جو میں نے دوسرے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں,
11 قسموں میں سے ایک قسم کے ساتھ اللہ نے مستقبل کی بات کی، واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، یعنی مجھے غدیر کی بات کرنے کے بعد خدا فرمانا چاہ رہے ہیں مجھے غیبت مہدی کی قسم۔